رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے اللہ، ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لیے زیبا ہے۔ تو آسمان اور زمین اور ان میں رہنے والی تمام مخلوق کا سنبھالنے والا ہے، اور حمد تمام کی تمام بس تیرے ہی لیے مناسب ہے۔ آسمان اور زمین اور ان کی تمام مخلوقات پر حکومت صرف تیرے ہی لیے ہے، اور تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ تو آسمان اور زمین کا نور ہے، اور تعریف تیرے ہی لیے زیبا ہے۔ تو سچا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تیری ملاقات سچی، تیرا فرمان سچا، جنت سچ ہے، دوزخ سچ ہے، انبیاء سچے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، اور قیامت کا ہونا سچا ہے۔ اے میرے اللہ، میں تیرے ہی فرما بردار ہوں اور تجھی پر ایمان رکھتا ہوں، تجھی پر بھروسہ ہے، تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، تیری ہی عطا کے لیے دلائل کے ذریعہ بحث کرتا ہوں، اور تجھی کو حاکم بناتا ہوں۔ بس جو خطائیں مجھ سے پہلے ہوئیں اور جو بعد میں ہوں گی، ان سب کی مغفرت فرما، خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ۔ آگے آنے والا اور پیچھے رکھنے والا تو ہی ہے، معبود صرف تو ہی ہے، یا یہ کہہ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جب کوئی خواب دیکھتا تو آپ سے بیان کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعبیر دیتے۔ میرے بھی دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتا۔ میں ابھی نوجوان تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسجد میں سوتا تھا۔ چنانچہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے مجھے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ دوزخ پر کنویں کی طرح بندش ہے، یعنی اس پر کنویں کی منڈیر بنی ہوئی ہے، اس لیے دو جانب تھے۔ دوزخ میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہیں میں پہچانتا تھا۔ میں کہنے لگا، دوزخ سے خدا کی پناہ۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ہم کو ایک فرشتہ ملا، اس نے مجھ سے کہا، ڈرو نہیں۔ یہ خواب میں نے اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو سنایا۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعبیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بہت خوب لڑکا ہے، کاش رات میں نماز پڑھا کرتا۔ راوی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بہت کم سوتے تھے، زیادہ عبادت ہی کرتے رہتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نماز تھی، لیکن اس کے سجدے اتنے لمبے ہوا کرتے تھے کہ تم میں سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اٹھانے سے 50 آیتیں پڑھ سکتا تھا، اور طلوع فجر ہونے پر فجر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت سنت پڑھتے، اس کے بعد دائیں پہلو پر لیٹ جاتے۔ آخر مؤذن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے بلانے آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو 1 یا 2 رات تک نماز کے لیے نہ اٹھ سکے۔ جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ چند دنوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر نہیں آئے، تو قریش کی ایک عورت ام جمیل، ابو لہب کی بیوی، نے کہا کہ اب اس کے شیطان نے اس کے پاس آنے سے دیر لگائی۔ اس پر یہ سورت اتری، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات جاگے تو فرمایا، سبحان اللہ، آج رات کیا کیا بلائیں اتری ہیں، اور ساتھ ہی رحمت اور عنایت کیسے خزانے نازل ہوئے ہیں۔ ان حجرے والیوں، ازواج مطہرات رضوان علیہن کو کوئی جگانے والا ہے۔ افسوس کہ دنیا میں بہت ہی کپڑے پہننے والی عورتیں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات ان کے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگ تہجد کی نماز نہیں پڑھو گے؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری روحیں خدا کے قبضہ میں ہیں، جب وہ چاہے گا ہمیں اٹھا دے گا۔ ہماری اس عرض پر آپ واپس تشریف لے گئے۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن واپس جاتے ہوئے میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ہاتھ مار کر سورۃ ق کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، آدمی سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔